اور سنو نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ، بہشتی زیور حصہ دوم، نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ، کہتے ہیں چمگادڑ کا پیشاب اور اس کا پخانہ پاک ہے۔ آج کل چمگادڑ کا پیشاب پخانہ کسی نے دیکھا ہے؟ بہرحال چلو خیر، کہتے ہیں نجاست غلیظ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جاوے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ روپیہ سمجھتے ہیں؟ روپیہ سکہ اس کے برابر ہے تو معاف ہے، اور بے اس کے دھوئے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر گاڑھی ہے تو جیسے پیخانہ اور مرغی کی بیٹ وغیرہ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز اس سے درست ہے۔ اب وہ تولو یہ 4 ماشا ہے کہ 3 ماشا ہے کہ 2 ماشا، تب نماز پڑھو، سمجھ رہے ہیں؟ خیر اور بھی اس کے اندر بڑے مسائل ہیں، میں اس میں کہاں جاؤں۔ کہتے ہیں ہاتھ میں اگر کوئی چیز نجس لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو پاک ہو۔ نجاست لگی، میری ماں بہنوں ذرا تم دھیان سے سنو، کبھی آسانی سے یہ نسخہ نہیں اپنانا کہ کبھی پیخانہ دھلتے دھلتے بچے کا اگر کہیں انگلی میں لگ گیا تو سوچو اب کون جائے دھلنے لاؤ ہی چاٹ لیں۔ یا تو ہماری احناف جو مائیں بہنیں ہیں وہ یہ کریں گی، چاٹیں گی، ہے نا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا ہم نے یہ کتاب لکھی اسی بات پر، کسی نے ان کو ٹوکا تھا تو کہا ہم نے کب کہا کہ آپ چاٹیے؟ ارے اگر کسی نے چاٹ لیا تو سوال یہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی نے نجاست صاف کرنے کا، چاٹنے کا بھی کوئی ڈھنگ اور طریقہ بتلایا؟ اگر بتلایا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب نجس ہے اور کتا خود نجس نہیں، کتا خود نجس اور ناپاک، لیکن اس کا لعاب کیا ہے؟ نجس۔ خیر یہی بہشتی زیور استنجے کا بیان، کہتے ہیں کہ جب پیخانہ پیشاب کو جاوے تو ننگے سر نہ جاوے، پیخانہ اور پیشاب کو جائے تو ننگے سر، سب کے لیے حکم بھائی۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک مفتی تھا، وہ جب بھی پیشاب پیخانہ کرنے جاتا دور لوٹا ٹوپی پہن کے جاتا تھا۔ تو جو قوم پیخانہ پیشاب ٹوپی پہن کے کرتی ہو اس کو نماز میں اگر تم کہو ٹوپی نہ پہنو تو مانے گی؟ خیر اب کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت صبح ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ نصف لیل کے بعد ختم، اور حضرت فرماتے ہیں صبح تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، فجر تک خلاص پڑھتے رہو۔ اسی لیے یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں جب دل کہتا ہے، اور اوقات کے ٹائم ہے اس میں۔ کہتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی ہے، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے، لیکن اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے صبح کی نماز کی نیت باندھی اور 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں سورج نکل آیا تو اس کی نماز ہو جاتی، اور اسی طرح غروب نیت باندھی اس نے اور دن غروب ہو گیا 1 رکعت پڑھنے کے بعد پوری نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اور فقہ حنفی کے حوالے سے کہ اگر فجر میں دن نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی، عصر میں ڈوب گیا تو نماز۔ یہ کہاں؟ یہ قرآن اور سنت کے، یہ حدیث رسول کے سراسر خلاف۔ نماز کی شرطوں کا بیان، اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی، اللہ اکبر، یا نیت کرتی ہوں ظہر کی سنتوں کی، نعوذ باللہ۔ یہ کہاں ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے بتلاؤ؟ اسی طرح اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ مقرر کر کے نیت کرے، ہاں نیت کرتی ہوں میں مثلا آج کی 7 صفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی، ٹائم فلانا، اس نماز کی قضا پڑھنی۔ اب وہ قضا ہی کیوں کرے بھائی کہ آپ دن تاریخ، اور سنو اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنی چاہیے، اور اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا، اعوذ باللہ، یہ آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک نماز چھوڑنے کی وعیدیں فرما رہے ہیں اور آپ اتنا کھلا ماشاءاللہ۔ اسی لیے ہمارے ہاں ملکوں کے اندر اللہ عز و جل کی قسم ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والوں، آج سعودی عرب میں آپ بیٹھ کر کے بچے مسجد کے اندر دیکھتے ہو، ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو حاضری دیتے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں وہ بیچارے جاتے ہیں، جوان طبقہ جمعہ کے علاوہ اور کبھی مسجد کے اندر نظر آتا نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں، مولویوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، نماز کے اوپر کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کہاں جاتے ہو نماز پڑھنے؟ الا من رحم اللہ،
اکثر و بیشتر نماز سے بیگانہ عورتیں مسجدوں کے اندر، عورتیں بیگانہ ہیں، اذان ہوتی ہے، عورتوں کے روپٹے ان کے سروں پہ ضرور چڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہوتی، نہیں نماز پڑھتی ہوں۔ گاؤں بستیوں کو دیکھو، ہمارے ہاں بستی بستی گاؤں گاؤں جا کے دیکھو، عورتیں تقریباً 95% نماز نہیں پڑھتی، 95% نماز نہیں پڑھتی۔ یہ مہلتیں ہیں۔ حکیم الامت صاحب کی بہشتی زیور پڑھ کر قضا کر لو، قضا کر لو، چلو مہینے میں پڑھ لیں گے، سال میں پڑھ لیں گے۔ سنو، اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہو تو مہینے اور سال کا نام بھی لیوے اور کہے کہ فلانے سال کے فلانے مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتی ہوں۔ کہاں، کون سے، کیا ثبوت ہے اس کا، کیا دلیل ہے؟ حکیم الامت صاحب آپ جو یہ دنیا کو درس اور تعلیم دیتے ہیں۔ سنو، عورت کس طرح نماز پڑھ رہی ہے، اس کا طریقہ، فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان۔ رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے وے۔ رکوع میں عورت ٹخنے اور بازو سب ملا کر رکھے اور سجدے میں پاؤں کھڑا نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلو سے ملا دے وے اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دے وے۔ اللہ کے نبی نے جس طرح فرمایا کہ کتے کی طرح اپنی باہوں کو نہ پھیلاؤ، حضرت فرما رہے دونوں باہیں کتے کی طرح زمین پر، میں نہیں لکھا کتا لیکن میں کہتا ہوں کتے کی طرح، کیونکہ کتا ہی دونوں باہوں کو زمین پر رکھتا ہے، جسے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ دونوں باہیں زمین پر رکھ دے اور فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں الحمدو کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملاوے۔ یہ طریقہ ہے عورت کی نماز کا۔ کس نے بتلایا یہ طریقہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کہتے ہیں اگر کوئی رکوع سے کھڑی ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھے یا سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھے یا آخر کی بیٹھک میں التحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو بھی نماز ہو گئی۔ جاؤ، یہ آمین رفع دین پہ مر رہا ہے، یہ رفع دین نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں تم یہ سب کیوں پڑھتے ہو؟ سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہو؟ ربنا لک الحمد کیوں کہتے ہو؟ اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ سمی اللہ کیوں کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھک بیٹھک کر لو، خلاص نماز ہو گئی۔ یہ بھی کوئی نماز ہے؟ بولو یہ بھی کوئی نماز ہے؟ یہ ہمارے نبی نے یہ نماز کا طریقہ بتلایا ہے؟ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں اسی طرح اگر درود شریف کے بعد کوئی دعا نہ پڑھی، صرف درود پڑھ کر سلام پھیر دیا تب بھی نماز درست۔ سجدے کے وقت کہتے ہیں نیت باندھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، اگر کوئی نہ اٹھائے تب بھی نماز ہو جاتی۔ لو بھیا کچھ نہیں، چپ چاپ صرف۔ اب کیا میں بتاؤں اس نماز کی شکل کیا ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے تب بھی نماز ہو جاتی۔ اور اگر کچھ نہ پڑھے، چپکی کھڑی رہے تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی۔ ہم نے کہا حضرت یہی پہلے بتا دیتے، اتنا لمبا کان یہاں گھما کے کیوں پکڑا رہے ہو؟ ابے سیدھے کہہ دو، چپ چاپ کھڑی رہو، اٹھک بیٹھک کرو، نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یا دیوبند یا سہارنپور یا مظفر نگر یا تھانہ بھون کی نماز ہے؟ کس کی نماز ہے؟ بولو، یہ محمدی نماز ہے، یہ بہشتی نماز ہے، یہ بہشتی زیور ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بہشتی زیور ہے۔ اس کے اوپر بھی ترا یہ کہ یہ غیر مقلد بد مذہب لوگ ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ ہدایت دے ان جھوٹوں کو۔ کہتے ہیں نماز توڑ دینے والی چیزوں کا بیان۔ اگر دوہرا یا چھالیا کا ٹکڑا کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، دوہرا سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یہ سہارنپور والے دیوبند والے جانتے ہوں گے دوہرا۔ عاقل صاحب بیٹھے، دوہرا جانتے ہو؟ سپاریاں ہوتی ہیں، کتھے الگ ہوتے ہیں، چونے الگ ہوتے ہیں، اور 120 کا تمباکو الگ ہوتا ہے۔ جناب علی وہ کاٹ کے ملا کے اس کو دوہرا کہتے ہیں، جس کو بامبے کی زبان میں آج کل ماوا کہتے ہیں۔ ماوا رگڑ مار کے ماوا دیتا ہے۔ اور آج کل گٹکا والا بھی پکڑا گیا ہے، گٹکے کا جو وہ ہے نا جو بناتا ہے، مینوفیکچرنگ کرنے والا، وہ کہتا ہے انڈر ورلڈ سے اس کا تعلق ہے، وہ بھی پکڑنے کے چکر میں کہتے ہیں اگر وہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، یعنی یہ کھانا ہے کھاؤ کوئی مزہ نہیں ہے، اگر اٹکی ہوئی ہے اس کو نگل گئی تو اگر چنے کے برابر ہے تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ سنو، جن چیزوں سے نماز توڑ دینا درست ہے،
کہتے ہیں